خوشحال زنان. وزیر اعظم نریندر مودی کی سلوواکیہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ہاتھوں 132 نو منتخب جونیئر انجینئروں میں تقرر نامے تقسیم. کہا عوامی فنڈز مقدس امانت ایمانداری سے خرچ کیے جانے چاہیے. کنگن گاندربل میں گرکابی کے ایک المناک حادثے میں 2 افراد لقمہ اجل. جموں میں طالب علم ڈوب گیا. اور SKICC سری نگر میں قبل از ریٹائرمنٹ مشاورتی ورکشاپ اور بینکرز آگاہی پروگرام کل. مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کریں گے افتتاح. ناظرین آداب، اب خبریں تفصیل کے ساتھ. میں ہوں شیخ انوار الحق. براتسلاویا میں وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو کے درمیان وفود کی سطح پر آج اہم مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا کہ بھارت اور سلوواکیہ نے اپنے تعلقات کو جامع شراکت داری کی سطح تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط بھی کیے گئے. وزیر اعظم نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل اعتماد، ذمہ داری اور انسانی وقار پر مبنی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا. اس موقع پر رابرٹ فیکو نے بھارت کی معاشی اور تکنیکی ترقی کی ستائش کی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محکمہ تعمیرات عامہ میں نو منتخب 132 جونیئر انجینئروں کو تقرر نامے سونپتے ہوئے کہا کہ عوامی فنڈز مقدس امانت ہیں اور انہیں ایمانداری، شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ خرچ کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں SKICC سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کے پیسے سے بننے والی سڑکیں، پل، اسپتال اور سرکاری عمارتیں معیاری اور دیر پا ہونی چاہیے تاکہ وہ دہائیوں تک عوام کی خدمت کر سکیں. انہوں نے خبردار کیا کہ شہری کچی سڑکوں کے ایک بارش میں بہہ جانے کو قبول نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ نے نوجوان انجینئروں کو UT کا مستقبل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگلے 3 دہائیوں میں جموں کشمیر کی ترقی ان کے کام سے جڑی ہے. انہوں نے دور دراز علاقوں میں خدمت کو ترجیح دینے اور تبادلوں کے بجائے دیانتداری سے فرض نبھانے کی تلقین کی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں وزراء، ارکان اسمبلی، شیعہ تنظیموں کے نمائندوں، علماء، سول سوسائٹی ارکان اور سینئر افسران نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ محرم کے دوران بجلی، پینے کے پانی کی دستیابی، صحت، صفائی ستھرائی اور ٹریفک کے مؤثر سہولیات یقینی بنائی جائیں. انہوں نے جل شکتی، محکمہ صحت، پاور ڈیولپمنٹ اور شہری بلدیاتی اداروں کو ضروری انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی. عمر عبداللہ نے عزاداری جلوسوں کے راستوں کی مرمت، طبی کیمپوں، ایمبولینسوں اور ہنگامی خدمات کی دستیابی پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت محرم کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی اور عوامی شکایت کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے گا. ناظرین، خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ناظرین، خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں خواتین کے لیے مفت بریسٹ کینسر اسکریننگ پروگرام کا افتتاح کیا. یہ پہل ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا اور انڈیا ٹرنسپنگ کے اشتراک سے شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد خواتین میں بریسٹ کینسر کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور ابتدائی تشخیص کو فروغ دینا ہے. پروگرام کے تحت ضلع سری نگر کے 10 دیہات میں تقریباً 10,000 خواتین کو مفت اسکریننگ، مشاورت اور آگاہی خدمات فراہم کی جائیں گی تاکہ بیماری کی بروقت نشاندہی اور مؤثر علاج ممکن بنایا جا سکے. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج ممبر اسمبلی جڈیبل تنویر صادق اور ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی کی موجودگی میں عالمگیری بازار سری نگر میں محرم الحرام کے پیش نظر سکمز میڈیکل کیمپ
اور بلڈ سینٹر کا افتتاح کیا۔ کیمپ کا مقصد محرم الحرام کے دوران ضرورت مندوں کو بروقت طبی خدمات فراہم کرنے کے علاوہ خون کی سہولیات بھی بہم رکھنا ہے۔ اس موقع پر مقامی آبادی نے کیمپ کے قیام پر سکمز کا شکریہ ادا کیا۔ عطیہ خون کے عالمی دن کے سلسلے میں اور محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر سب ضلع اسپتال ماگام میں سکمز میڈیکل کالج بھمنا سری نگر اور ایسوسی ایشن آف سرجنز آف انڈیا کے جموں کشمیر چیپٹر کے اشتراک سے خون کے عطیہ کا ایک کیمپ منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح سکمز میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر فضل پرے نے ڈاکٹر مشتاق احمد کی موجودگی میں کیا۔ اس موقع پر رضاکاروں نے بڑی تعداد میں خون کا عطیہ پیش کیا۔ گاندربل ضلع کے اکھال گنڈ کنگن علاقے میں پاور کینال میں غرقاب ہونے سے ایک خاتون سمیت 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ عین شاہدین کے مطابق 35 سالہ صبرینہ دختر فضل الرحمان خان ساکن رامواری کنگن اور عادل احمد تانترے ساکن گنڈ کینال کی تیز لہروں میں بہہ گئے، اگرچہ فوری طور پر مقامی لوگوں اور SDRF رضاکاروں نے بچاؤ کارروائی شروع کی، تاہم کافی مشقت کے بعد دونوں کی لاشیں نہر سے برآمد کی گئیں۔ اس دوران جموں کے توی دریا میں ایک طالب علم اس وقت غرقاب ہو گیا جب وہ سیر و تفریح کے دوران دریا کنارے سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخری اطلاعات ملنے تک مذکورہ طالب علم کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ مرکزی وزارت عملہ عوامی شکایات و پینشن کے تحت محکمہ پینشن و پینشنرز ویلفیئر کی جانب سے کل سری نگر کے SKICC میں قبل از ریٹائرمنٹ مشاورتی ورکشاپ اور بینکرز آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ پروگرام کا افتتاح مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کریں گے۔ ورکشاپ میں جموں کشمیر کے تقریباً 300 ریٹائرمنٹ کے قریب سرکاری ملازمین شرکت کریں گے۔ اس دوران پینشن، فوائد، CGHS، سائبر سیکیورٹی، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ اور دیگر سہولیات سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ UT حکومت عوامی راحت رسانی میں مصروف ہے اور ریاستی درجے کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ چاڈورہ میں آج پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ حکومت پوری طرح عوام کے لیے وقف ہے اور سرکار کے دروازے عوام کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ دریاسنا سینئر کانگریس لیڈر نوجوت سنگھ سدھو نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی، جس میں ملک اور جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ کیا گیا۔ وسطی کشمیر کے ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مبینہ زیادتیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سرحد کے اس پار کشمیری عوام کی پاکستانی حکمرانوں کے ہاتھوں ظلم و جبر کی کہانی ناقابل برداشت ہے اور مہذب سماج میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی عوام پر طاقت کا بیجا استعمال جمہوری اصولوں کی منافی اور اسے گریز کیا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے ریاستی سیکریٹری شیخ محمد عمران نے کہا ہے کہ شراب بندی کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے بیانات اور عملی اقدامات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ سری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے RTI کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے مختلف ادوار میں جاری کیے گئے شراب لائسنسوں کا ذکر کیا۔ عمران نے کہا کہ شراب بندی ایک اہم سماجی اور ثقافتی مسئلہ ہے جس پر سنجیدہ عوامی بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حقائق کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ جموں کشمیر میں 3 جولائی سے شری امرناتھ جی یاترا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے یاتریوں کی سہولت کے لیے حکام اور سول سوسائٹی کے اراکین شانہ بشانہ انتظامات کو حتمی شکل دے کر اس یاترا کو تاریخ ساز بنانے کی راہ پر گامزن ہیں۔ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں دوردرشن نیوز کی یہ رپورٹ۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے چلتے حکام کی طرف سے یاتریوں کی سہولت کے لیے تمام تر لازمی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ حکام کی جانب سے بنیادی سہولیات کو بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی کافی جوش و جذبے کے ساتھ یاتریوں کا استقبال کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے رکھی ہے، جیسے سٹاف کا ہوتا ہے، سٹاف پورا اپنے سٹاف کو کمپلیٹ کیا ہے، کسی جگہ کچھ کمی ہوگی وہ بالکل کمپلیٹ کر کے، اور باہر بھی ہم دیکھتے ہیں انتظامیات بہت کڑے انتظامیات ہیں، سیکورٹی کے بہت اچھے انتظامیات ہیں۔ ہم ان کے ویلکم کے لیے، ان کے سواگت کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ علاقے میں سول سوسائٹی گروپ اور مقامی لوگ یاتریوں کی خدمت کے لیے گرم جوشی کے ساتھ ان کی راہ تک رہے ہیں، اور وہیں کئی رضاکار یاتریوں کی سلامتی کے لیے ان میں بیداری پیدا کرنے کی خاطر
सहूलियाती मराकज़ कायम करने के लिए इंतजामात कर रहे हैं। ये बाबा बर्फानी की भी सारी ज़मीन है और ये सफ़ी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की भी ज़मीन है। जो सूफीज़्म हमें, जो तसव्वुफ हमें सिखाता है, जो मोहब्बत सिखाता है, तो वही बड़ी बात है। और हम पूरी इस यात्रा को जो है एक बेहतरीन नजरिया से देखते हैं। वादी कश्मीर के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से वाबस्ता अफराद यात्रियों का इस्तकबाल करने के लिए और उन्हें यात्रा के दौरान तमाम तर खिदमात व सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए मुनासिब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ताकि ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए जिंदगी भर के लिए एक यादगार यात्रा बनी रहे। जैसे आई पर्सनली ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, क्योंकि सब थक के आते हैं तो कुछ नया, कुछ मीठा हमेशा लेके आते हैं। हर कोई एक्साइटेड है। पिछला साल जैसे हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, बट इस साल टूरिस्ट बहुत अच्छा आ रहा है एंड यात्रा भी इस बार अच्छी है, तो कुछ ना कुछ तैयारी हर कोई अपने लेवल पे कर रहा है। 3 जुलाई से इस साल की शरीय अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है और पहलगाम जो एक मेन बेस कैंप रहता है इस यात्रा के लिए, यहाँ पे तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी अपैरेटस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एकजुट होकर काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के मेन स्टेक होल्डर्स, चाहे वो होटलियर्स हो, घोड़े वाले हो, टेंट वाले हो या बाकी जो निजी अंजुमनें हो, वो भी अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ आगे आए हैं और इस बार यात्रा को पुरजोश इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े हैं। कैमरामैन आसिफ जिलानी के साथ और मेरे खास सहयोगी तसद्दुक रशीद के साथ पहलगाम से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए मैं शब्बीर डार। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नज़र कुलगाम पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के इश्तिराक से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तुर्क ताचलू क्रॉसिंग के मकाम पर एक जामा मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। मशक का मकसद हंगामी हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी, बाहमी राबता और रद्द अमल का जायजा लेना था। दौरान मशक मुख्तलिफ फर्जी सूरत हाल पर कार्रवाई की गई। हुकाम के मुताबिक इस तरह की मशकें यात्रियों के महफूज और पुरअमन सफ़र को यकीनी बनाने के लिए जारी रहेंगी। श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर यात्री सहूलत दिवस जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने शजरकारी मुहिम के जरिए किया। इस मौके पर SSP बडगाम, डायरेक्टर एयरपोर्ट जावेद अंजुम, CISF हुकाम और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, साफ़ सुथरे माहौल और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के दौरान खून अतिया कैंप, मुसव्वरी मुकाबला और सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ईजगाम बडगाम में आज लुक पत्थर सेंटर ईजगाम की तरफ से बांड पत्थर थिएटर इन एजुकेशन के मौजू पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के दौरान नौजवान तलबा को कश्मीरी सकाफती विरसे और रिवायती कश्मीरी फोक थिएटर की इफादियत से मुतल्लिक उन्हें जानकारी दी गई। प्रोग्राम के दौरान बढ़ते हुए मनशियात की बिद्दत और इसके नुकसान दह असरात को भी उजागर किया गया। वर्कशॉप में असातिज़ा, मकामी बाशिंदों और तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लुक पत्थर सेंटर की काविशों की सराहना की। मिर्ज़ा अकमलुद्दीन बेग खान बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में आज दरबार अकमलिया हवल में सुबह सवेरे से ही कुरान ख़्वानी, खतमातुल मौज़ूमात, दरूद व अज़कार और मौलूद ख़्वानी की मजालिस मुनक्किद हुई। इस सिलसिले में कामली लेन ज़कूरा में भी एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसकी पेशवाई मीर सैयद इफ्तिकार अहमद कामली ने की। इस मौके पर मौलाना शौकत हुसैन केंग और मौलाना खुर्शीद अहमद कानूनगो ने हज़रत मिर्ज़ा अकमलुद्दीन बेग बदख्शी की सीरत, तालीम और इल्मी व रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहेंगे, आदाब।